یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رحم ٹی وی نیو یارک سے پروگرام خوابوں کی تعبیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر خان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ایک بار پھر حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ناظرین کے بھیجے ہوئے خواب کی جو تعبیر آپ سے پوچھوں، یہ فرمائیے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں شریعت خواب کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور خواب کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا، باقاعدہ اس کو پروگرام کی شکل دی کہ آپ کے خواب اور ان کی تعبیر۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خوابوں کا جو ہے سلسلہ ایک جبلتی اور جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور یہ ابتدائی آفرین سے انسانیت خواب دیکھتی آئی ہے، اور خوابوں کی بنیاد پر بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے فیصلے اور مہمیں جو ہے حل ہوتی نظر آتی ہیں۔ جہاں تک خواب کی حقیقت کا تعلق ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا مدار علم پر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ شب و روز یہ حصول علم میں لگا رہے، اس کے علم میں کسی نہ کسی انداز سے اضافہ ہوتا رہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جس وقت یہ علم کے تمام اسباب سے منقطع ہو جاتا تھا، اور وہ نیند کا تھا۔ ظاہر کسب علم کے سارے مواقع چھوڑ کر اب یہ آرام اور راحت کے لیے سو رہا ہے، نشاط کے لیے، تاکہ اگلی منزل کے لیے پھر علم حاصل کرے اٹھ کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو 8-10 گھنٹے کی جو نیند کا موقع تھا، اس کو بھی علم کے ساتھ متصل کر دیا، اور مبشرات اور خوابوں کے ذریعے سے اس کو علم پہنچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ انسان اپنی بھی طبیعت اور جبلت کے اعتبار سے اس نیند کی حالت میں بھی کسب علم کرتا ہے، اور خوابوں کے ذریعے سے اس کو جب مبشرات دکھائے جاتے ہیں، اس میں وہ اپنے لیے بشارتیں بھی دیکھتا ہے، اپنے لیے تنبیہات بھی دیکھتا ہے، ماضی کے حوالے سے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا وہ منظر نامہ بھی اس کے سامنے آتا ہے، اور فیوچر کے حوالے سے بھی فیصلے کرنا اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نیند کی حالت میں اللہ اس کو علم پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ اس کی جو فضیلت کا مدار ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے انسان نیند کے اندر خواب دیکھتا ہے، اور خواب بس اوقات بیداری میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیداری میں بظاہر سارے حالات بیداری کے ہیں، لیکن وہ منقطع ہوتا ہے ظاہر مادی اسباب سے، اور خواب کے اندر جو محو ہوتا ہے اور خواب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور نیند اور نوم کی حالت میں بھی خواب عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ جہاں تک خواب کی حقیقت کا تعلق ہے، اصل میں انسان جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے۔ انسان اس جیتے جاگتی حالت میں تو اس میں ہے کہ جسم روح کے اوپر سوار ہوتا ہے، روح تابع ہوتی، جسم اس کے اوپر مطبوع ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان سو جاتا ہے، اور سونا بمنزلہ ہے موت کے ہے، کیونکہ موت کے بعد جو ہے روح انسان کے جسم پر سوار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر نیند کی حالت میں یہی صورت ہوتی ہے، گویا کہ جسم جو تابع ہو جاتا ہے اور روح مطبوع ہو جاتی ہے، اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ جب روح نیند کی حالت میں اس پر غالب ہوتی ہے تو روح جو ہے وہ اس طرح پھیلتی ہے جیسے کہ چراغ پھیلتا ہے۔ چراغ اگر کونے میں جلا دیا جائے تو اس کے چراغ کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یا آفتاب جیسے کنارہ جیسے دکھاتا ہے صبح کو تو اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیداری کی حالت میں روح جسم کے اندر منضبط اور مرتب رہتی ہے، لیکن نیند کی حالت میں اس کی روح اس طرح جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ چراغ کی روشنی پھیلتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو فرشتہ عالم غیب میں لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کے جو فیصلے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس روح کو دکھاتا ہے۔ اس فرشتے کو صدیقون کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اور خوابوں کے بڑے ماہر تھے، ان کو معجزاتی طور پر خوابوں کی تعبیر کا فن دیا گیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کی روایت ہے، فرمایا کہ اس فرشتے کا نام صدیقون ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس روح کو وہ نوشتہ تقدیر پر لکھے ہوئے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو مجسم اور متمثل شکل میں دکھاتا ہے، اور روح ان کو دیکھتی ہے۔ دیکھنے کے بعد وہ پھر جیسے انسان بیدار ہوتا ہے، روح ظاہر ہے پھر اس کے بدن میں سمٹ جاتی ہے۔ جب سمٹتی ہے تو اس کے حواس کے اندر وہ سارا کا سارا نقشہ قائم رہتا ہے، اور وہ اٹھ کر وہ سارا نظارہ سناتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔
تو اس انداز سے انسان سونے کی حالت میں اس کی روح وہ اس کا کسب کرتی ہے اور اس کو دیکھتی ہے۔ اب جہاں تک خواب کے سچے ہونے کا تعلق ہے، اس کے اندر ضروری ہے کہ حضرت دانیہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو صاحب خواب ہے وہ قول کا اور فعل کا سچا ہو، قول و فعل کا سچا ہوگا تو اس کے خواب سچے ہوں گے، یا فرمایا کہ وہ قول کا سچا نہ ہو لیکن جھوٹ کو ناپسند کرتا ہو تو بھی اس کے خواب سچے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ خود جھوٹ بھی بولتا ہے لیکن آگے جھوٹ کو ناپسند بھی نہیں کرتا، تو یہ دونوں اگر اس کے اندر مرض موجود ہوں گے، فرمایا کہ اس کو خواب سچا نہیں آ سکتا۔ ٹھیک۔ تو اور باقی رہا خواب، شریعت اسلامیہ کے اندر خواب کی بڑی اہمیت ہے، اور باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے طبقات ایسے جو خواب کا انکار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یؤمن بالرؤیا الصالحہ، جو سچے خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے فرمایا اللہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اس کو مومن ہی قرار نہیں دیا کہ جو خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیوں؟ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر غالباً 64 ہے، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تو بعض مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ، یہ بشریٰ فی دنیا، یہ دنیا میں مبشرات دکھانا، یہ اس سے مراد فرمایا یہ خواب ہے، یہ رؤیا صالحہ یعنی نیک اور اچھے خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے مبشرات ہیں۔ اگر جو ہے وہ ماضی کے حوالے سے جو ہے اس کو کوئی خوشخبری دی گئی اس کے لیے مبشرات، یا اس کو تنبیہ کی گئی ہے اس کے حال یا مستقبل کے اعتبار سے، تو یہ اس کے لیے گویا کہ یہ مبشرات۔ تو فرمایا مبشرات قرآن کریم کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بشریٰ فی دنیا کہہ کے خواب کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر خود قرآن کریم میں یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں کا ذکر ہے، اور ان خوابوں پر بڑے بڑے فیصلے مرتب ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ کہ اسی طریقے سے جہاں تک اس کے اقسام کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جی، ایک خواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من اللہ ہے، یعنی گویا کہ یہ رحمانی خواب ہے۔ دوسرا من الشیطان، شیطان کی طرف سے یہ شیطانی خواب ہیں، اور تیسرا من النفس، انسان کے نفس کی طرف سے دن بھر کے خیالات۔ تو گویا کہ یہ 3 قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 میں سے گویا کہ ٹوٹل 5 قسمیں نکالی۔ جی، فرمایا کہ جو من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے جو خواب ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک خواب رحمانی ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منکشف کیے جاتے ہیں، اور ایک ملکی ہے یعنی ملائکہ کی طرف سے، یعنی وہ صدیقون جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے نور میں جو ہے وہ صاحب خواب کو سارا نظارہ متمثل کر کے دکھاتا ہے، تو یہ ملکی خواب ہے۔ اور تیسرا جو شیطانی خواب ہے، تو ظاہر شیطانی خواب جو ہے وہ شیطان کا تصرف ہوتا ہے کہ وہ ڈرامنا کو خواب دکھاتا ہے یا جھوٹا کو خواب دکھاتا ہے، یہ اس کی طرف سے۔ پھر من نفس کی طرف جو خواب ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک انسان کی طبیعت کے جو ہے وہ مختلف عضلات ہیں وہ اس کا جو ہے تصرف ہوتا ہے۔ انسان کا مزاج سودائی ہے، سرفراوی ہے، یا دموی ہے، تو ان کے حساب سے جس قسم کا طبیعت پہ غلبہ ہوتا ہے وہ خواب انسان دیکھ لیتا ہے۔ جیسے بھوکا، اگر بھوکی آدمی سویا رات کو اگر خواب میں کھانا کھا رہا ہے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ من نفس۔ اور ایک جو ہے من نفس وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان کے دن بھر کے خیالات ہیں، دن بھر کے خیالات، رات کو سویا تو خواب کی شکل میں متمثل ہو گئے۔ فرمایا یہ دونوں خواب من نفس ہیں۔ تو اصل میں فرمایا کہ جو تعبیر جن کی ہوتی ہے وہ رحمانی اور ملکی، یہ جو 2 خواب ہیں ان کی باقاعدہ تعبیر ہوتی ہے، اس کے اندر بشارت یا یہ تنبیہ کو جو ہے واضح کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے۔ باقی طبیعت کے 2 خواب اور شیطانی جو خواب ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور ان کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر ہدایت کی کہ اگر کوئی ایسا ڈرامنا خواب دیکھ لیا تو اور آنکھ کھل گئی تو فرمایا کہ اپنی الٹی طرف 3 دفعہ تھتکار دے، 3 دفعہ تھتکار دے، اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ فرمایا اس سے ہوگا کہ اس کے شیطان کا تصرف جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے گا۔ یہ اچھا ذرا یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچا خواب جو ہے وہ رویا صالحہ، رویا صالحہ جو نبوت کا جو ہے وہ 46واں حصہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت باقی نہیں رہے گی لیکن صرف مبشرات باقی رہیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ فرمایا کہ الرؤیا صالحہ، سچا خواب جو خود دیکھتا ہے یا خود اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھتا ہے، اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ یہ جو 40واں حصہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ 23 سال کا جو عرصہ ہے،
اس 23 سال کے عرصے کو کہ اگر جو ہم نکالیں 46 پر ضرب دیں، اگر 23 سال کے عرصے کے مہینے نکالیں، غالباً 272 مہینے بنتے ہیں، اس کو 46 پہ تقسیم کریں تو 6 مہینے نکلتے ہیں۔ تو 6 مہینے جو شروع کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ 6 مہینے آپ کو سچے خواب آتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ رات کو آپ خواب دیکھتے تھے، صبح خواب کی تعبیر سامنے نظر آتی تھی۔ اس قدر سچے خواب مسلسل آنے لگے، اور ظاہر ہے کہ اس آپ کا جو رشتہ عالم غیب کے ساتھ جو جوڑا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے عالم غیب سے ہدایت اب آپ کو ملنی ہے، تو 6 مہینے تک آپ کو گیا کہ یہ مشق کروائی گئی، تو یہ 6 مہینے اصل میں 23 سال کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب ہے کہ باقی 45 حصے ختم ہو جائیں گے، 6 مہینے جو مجھے سچے خواب آئے ہیں یہ حصہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم رکھا، اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اہل ایمان خواب دیکھتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایمان والے مومن سچے خواب دیکھیں گے، ان کے موسٹلی خواب سچے ہوں گے، جھوٹے نہیں ہوں گے، اور اس وقت میں اللہ گویا کہ قیامت کے احوال، اس کے بارے میں بشارات، اس کے بارے میں تنبیہات کریں گے، کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا نظام بدلنے والا ہے، اور یہ سارا نظام بالکل گرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے قلوب پر اپنی طرف سے غیب کے نوشتے کے فیصلے ظاہر کرتے چلے جائیں گے خوابوں کے ذریعے سے۔ یہ ہے 46 پیسے کا مطلب۔ اچھا قبلہ، اب سوالات کے جو یہ خوابوں کے کچھ ہیں آئے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ پہلے میں ناظرین آپ سے گزارش کروں کہ آپ خواب بیچتے ہوئے یا خواب کا حال پوچھتے وقت کے لیے آپ اپنی عمر اور خواب کا وقت جو ہے اگر یہ آپ بتا سکیں گے تو اس میں ذرا حضرت جی کو آسانی ہوگی آپ کے خواب کی تعبیر بتانے میں۔ اور اس سیگمنٹ میں آپ صرف خوابوں سے متعلق ہی سوالات کیجئے، کیونکہ دوسرے سوالات آپ دوسرے پروگراموں میں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں جو وری فری انشورنس سے شکاگو والے، ان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انشورنس سے متعلق کسی قسم کی بھی آپ پریشانیاں جو ہیں اس سے آپ بے فکر ہو جائیں، اور انہیں اسکرین پر دی ہوئے نمبر پر کال کریں، وہ آپ کے مسائل حل کر دے گی۔ آئیے ذرا چلتے ہیں ان خوابوں کی طرف۔ جی ہلو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کا مریض ہندوستان سے محمد سمیع اللہ بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی مجھے ایک خواب پوچھنا تھا۔ یہ 3 مہینہ پہلے ہی میں مرید بننا ہوں آپ کا، 2 مہینہ ہو گیا مجھے یہ خواب دیکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں مدینہ مکہ منورہ میں ہوں اور حج کا موقع ہے۔ اس سے میں نے یہ دیکھا کہ میں مینا کے میدان میں ہوں، اور میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا نیچے والے حصے میں ہے جو کہ جنگلی لوگوں کا ہوتا ہے پہنا، اور اس طریقے سے میرا سامان کھو گیا سارا، اور میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں، اور مجھے کوئی جگہ اور ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ پھر ایک غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا بخشش جو ہے نا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی خواب دیکھا تھا میں نے۔ تو مفتی صاحب دوسرا بات یہ ہے کہ میرا اعمال بھی کچھ ایسا نہیں ہے، تو اس خواب کا وجہ مطلب کیا ہو سکتا ہے ذرا آپ بتائیں۔ اعمال کے نام پہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں، اور آپ ٹھیک جی سر۔ ماشاءاللہ ماشاء انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اور آپ نے خواب بیان کیا، بہت ہی اچھا اور مبارک خواب ہے آپ کا، اور اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوگی، اور حج عمرے کا انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا، اور وہ آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی، اور قبول ہونے کے نتیجے میں آپ کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور یہ آپ کے کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا، برنا دیکھنا، سامانوں کا گم ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ دین و ایمان پہ قائم ہیں، عبادات کی قبول ہیں، تو اہل جنت میں سے ہونے کی علامت ہے، مطلب دنیا کے ساز و سامان سے مستغنی ہو کر کہ اہل جنت میں سے ہونے کی بشارت آپ کے لیے۔ لہٰذا آپ اپنے اعمال صالح پر کاربند رہیں، اور آپ میرے سلسلے میں داخل ہیں، اور اس کے اذکار و اعمال جو آپ کر رہے ہیں وہ ہے کہ بیعت ہونے کے بعد آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس کی بیعت کی قبولیت کی بھی آپ کو بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک میرے پاس ایک خواب آیا ہے، یہ ہمارے عبداللہ صاحب ہیں، ہمارے اسسٹنٹ ہیں نیچے، ان کی غالباً سسٹر ہے، مہر النساء ان کا نام ہے، اور ان کی عمر کوئی 60 سال کے قریب ہے۔ وہ یہ پوچھتی ہیں کہ مجھے اکثر
خواب میں اپنے مرے ہوئے لوگ جو ہیں عزیز و اقارب وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ عبداللہ صاحب، آپ کی سسٹر کا خواب جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے۔ ماشاءاللہ اوورال خواب بہت اچھا ہے۔ اگر مرے ہوئے لوگ ان کو نظر آتے ہیں، اگر یہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی پڑھ کے بخشے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان لوگوں کی روحانی توجہات ان کی طرف ہیں، اور گویا کہ ان کا نظر آنا ان کی جو ہے وہ صدقات کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے صدقات خیرات نہیں کرتے ہیں، پھر جو وہ اگر مرحومین نظر آتے ہیں، تو گویا کہ یہ ان کی طرف سے گویا کہ ایک طرح کی جو ہے وہ درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے سارے ثواب کریں، ان کے لیے صدقات و خیرات کریں جس کی ان کو ضرورت ہے کسی درجے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی گناہ کی معافی کے لیے، تو ان کے لیے صدقات خیرات کا سلسلہ جاری کریں۔ اور خواب انشاءاللہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں خواب میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، میں مجنو بول رہا ہوں، مجنو منیر انڈیا سے۔ ماشاءاللہ حضرت سب سے پہلے تو شکریہ کرتا ہوں، کہتا ہوں آپ کو، آپ کے پورے ٹیم کو، بہت دن سے منتظر تھے کہ ایسے ہی یہ خوابوں کے سلسلے میں پروگرام ہو، خالص کوئی اور چیز اس میں نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں تو علماء کو بھی درخواست کروں گا، اور خوابوں کی جو منکر ہوتے ہیں ان کو بھی، اور کثرت سے خواب دیکھنے والے یا خوابوں کے بارے میں جو تحقیق کرنے والے ہیں ان کو درخواست کروں گا حضرت کی یہ پروگرام کو دیکھے۔ حضرت جزاک اللہ، واقعی آپ تو اس زمانے کے ثانی ابن سیرین ہے، بس خوابوں کی تعبیر دیتے رہیے۔ حضرت کل ایک خواب دیکھا ہوں میں، کل تو دو ایکچولی کچھ خوابیں دیکھے تھے، تو اس میں ایک خواب کل کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جو میں عام طور سے آپ سے سنتا ہوں، اس مرتبہ میں خود بول رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ ہوا، اور میں بول رہا ہوں یہ تو 21 گنا زیادہ بہتر ہے، 21 گنا زیادہ بہتر ہے، 21 ٹائمز۔ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا حضرت۔ اور پھر ایک مرتبہ دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چرخہ مبارک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک خواب اسی دن دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو بی جے پی سے لوگ بھاگ رہے ہیں نا، نیتا لوگ اور منتری لوگ، یہی جا کر کے انقلاب کریں گے۔ جزاکم اللہ حضرت۔ جی اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ مجنو منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے آپ کے خواب، ان کے تعبیر، اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر جو ہے اچھے انداز سے پیش کرنے کی توفیق ہو۔ باقی خواب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے جو خواب دیکھا بہت مبارک خواب ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ 21 ٹائم کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی آپ نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات آپ کو نصیب ہیں۔ آپ جو صلاۃ و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ شرف قبول پا رہا ہے۔ اور بی جے پی کے حوالے سے جو بات کی ہے بالکل واضح ہے، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی برکت سے باطل کو شکست ہوگی اور حق کو فتح ہوگی، اور عدل و انصاف کا پرچم جو ہے ہندوستان کے اندر بلند ہوگا۔ بہت ہی مبارک ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ جی ہمارے پاس دوسرے کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ جی جی وعلیکم السلام۔ اور میرا سوال یہ حضرت، اگر ایک شخص پریشان حال رہتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا پریشانی کی وجہ سے خواب ہے یا اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر سبزیوں میں پیاز، ادرک، لہسن، کریلے دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عظمہ قریشی کینیڈا سے کال کر رہی ہیں۔ اور باقی آپ نے سوال کیا کہ ایک آدمی پریشان رہتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ میری پریشانی کی وجہ سے خواب آ رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو یہ تو معبر اس کو متعین کرے گا، ظاہر ہے کہ انسان بس خود اس کو متعین نہیں کر سکتا، تو معبر کو جب آپ خواب بتائیں گی تو تعبیر دینے والا اس کو سن کے گویا کہ بتائے گا کہ آپ کی جو پریشانی ہے اس کا حل گویا کہ یہاں اس میں بتا دیا گیا ہے، یا آپ کی جو پریشانی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بشارت دے دی گئی ہے، یا آپ کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ پریشانی کی وجہ اصل میں یہ گناہ ہے کہ جس کے اندر آپ مبتلا ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو گویا کہ پریشانی میں جو خواب آئے اس کی باقاعدہ تعبیر و حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کا تعین جو ہے وہ معبر جو ہے اپنی فن تعبیر کی روشنی میں کرے گا۔
اور اس کے علاوہ آپ نے جو اوورال سبزیوں کے بارے میں پوچھا کہ مختلف سبزیاں جو ہے خواب میں دیکھنا، تو اوورال سبزیاں جو ہے وہ ان کو خواب میں دیکھنا یہ خیر و برکت اور مالی خوشحالی کی علامت ہوتا ہے۔ جو سبزیاں آپ نے مثلا ذکر کی ہیں تو ان سب کو جو خواب میں دیکھنا مالی خوشحالی کی علامت ہوتا ہے کہ جس نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں مال میں برکت عطا فرمائیں گے، اور کوئی اگر گھر میں کوئی فیصلہ جو ہو رہا ہے تو وہ فیصلہ گویا کہ صحیح طریقے سے نشانے پر بیٹھے گا۔ یہ اشارہ ہوتا ہے ان سبزیوں کو دیکھنے کا۔ ایک لائن پر ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کراچی سے اویس بات کر رہا ہوں حضرت، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ یہ اچھا پروگرام شروع کیا۔ کہنا یہ تھا کہ آپ ماشاء اللہ سے آپ اپنے وقت کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو خوابوں کی تعبیر میں ماشاء اللہ سے بہت اچھی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ خواب اور مکاشفات میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ ابھی پرسوں میری اہلیہ نے رات کو سوتے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چھپکلیاں ہیں جس میں سے 2 کو انہوں نے مار دیا اور 1 کو گھر سے باہر نکال دیا۔ حضرت اس کے بارے میں تعبیر فرما دیجیے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ کراچی سے ویسے بات کر رہے ہیں۔ اور باقی خواب و مکاشفے میں فرق یہ ہے کہ مکاشفہ جو ہے بس اوقات بیداری میں پوری ایک جو ہے وہ منکشف ہوتا ہے، یعنی انسان کو کشف کی آنکھ سے، کیونکہ وہ بھی بے شک خواب ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن مکاشفے میں انسان بیدار ہوتا ہے، تو بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کشف کی آنکھ سے اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور خواب جو ہے وہ عام طور پہ منام میں یعنی نیند کی حالت میں انسان کو آتا ہے، نیند کی حالت میں انسان دیکھتا ہے، لیکن اس لیے بعض معبرین فرماتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں جب خواب دیکھتا ہے تو اس کو بھی مکاشفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ بیداری کی حالت میں اس سے سارا نظارہ دیکھا ہے، باوجود اس کے کہ سارے مادی اسباب موجود ہیں، لیکن وہ بظاہر سب سے منقطع ہو کر وہ خاص اس جو چیز کی طرف جو ہے وہ منہمک ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ بسا اوقات آج کل تو یہ 3D کا زمانہ ہے، 3D کی آپ چشمہ پہن کے آپ جب اس دیکھتے ہیں کسی فلم کو تو آپ اسی کا حصہ ہی لگتے ہیں، تو آپ دائیں بائیں سے بے خبر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا دائیں بائیں کیا ہے، آپ وہ 3D کی مووی کے اندر ہی پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ساتھ آپ کے ساری دنیا بیٹھی ہے۔ اسی طرح مکاشفہ جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے بیداری کی حالت میں خواب، تو انسان ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کے مادی اسباب نظر نہیں آتے، گویا کہ 3D کے چشمے کی طرح بالکل اس کی سٹوری کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب اس کو ہٹتا ہے وہ چشمہ، کشف کی آنکھ جب بند ہوتی ہے تو دیکھتا ہے میں تو لوگوں میں بیٹھا ہوں اور یہ چیز مجھ پر کیا منکشف ہوئی، یہ مکاشفہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کی اہلیہ نے جو خواب دیکھا ہے بہت اچھا خواب ہے، اوورال ان کے لیے یہ 3 چھپکلیوں میں سے 2 کو مار دیا۔ چھپکلی اصل میں یہ چغل خور عورت ہوتی ہے، چغل خور عورت ہے جو نقصان پہنچاتی ہے۔ 2 کو مار دیا مطلب وہ یہ دفعہ دور ہوگی، ہلاک ہوئی، اور تیسری کو جو ہے اسے گھر سے نکال دیا، اس کے شر سے بھی محفوظ ہو گئیں۔ تو چغل خور خاندان کے اندر کوئی عورتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ لوگوں کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس کے لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، انشاءاللہ نعمت باقی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جی ہماری پہلے تو دعا ہے کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور رحم ٹی وی چینل کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ حضرت جی ہم نے خواب دیکھا اور کیفیت بھی یہی ہے، سمجھے کہ مسئلہ بھی پوچھنا ہے، خواب بھی ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے خالہ پر جو تو یہ اصل کیفیت ان کی کہ ان پر جادو کے ذریعے سے اثرات بھیجے گئے، ایک کافر عورت کی روح ان کے جسم میں ہے جیسا، تو ان کا علاج بھی چالو ہے، لیکن ابھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ پر کوئی بیٹھ گیا ہے۔ اور ہم نے خواب میں یہ دیکھے کہ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور وہ جیسا عورت ان کے حاضر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور میں سورہ یاسین زور سے پڑھ رہی ہوں، اور سورہ یاسین کی سے 2-3 آیت یقولون اتخذ الوعد، وہ آیت میں نے زور سے پڑھی اور میں نے سورہ یاسین خواب میں پورا پڑھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں ایسا تر کر کے ایسا ہاتھ مال کے ایسا کہہ رہی۔ تو حضرت جی اس خواب کی تعبیر فرمائے اور رہنمائی فرمائے اور ان کے ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور آپ نے ہمارے اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا، بہت شکریہ۔ اور باقی خواب آپ نے جو دیکھا ہے بہت اچھا ہے کہ آپ کی خالہ پہ جادو کر دیا گیا، آپ جیسے بتا رہی ہیں منہ بند ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جو کیفیت ہوتی ہے، اور خواب میں آپ نے سورہ یاسین پڑھا ہے اور سورہ یاسین پڑھی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو چیز کہہ رہی میں جا رہی ہوں، اس کا مطلب سورہ یاسین سے ان کو نفع ہوگا۔
آپ سورہ یاسین روزانہ ان کے اوپر پڑھیں، پڑھ کے ان پہ دم کریں، پانی دم کر کے ان کو پلائیں اور ان کے اوپر چھڑکیں، اور سرسوں کے تیل مسٹرڈ آئل کے اوپر بھی پھونک لیں اور 2 قطرے ان کے کانوں میں بھی ڈالیں اور روئی کے ذریعے سے اندر اچھی طرح دبا دیا کریں۔ یہ عمل ان پہ شروع کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جو بھی جناتی چیز ہے جو جادو کے زور پہ مسلط کی گئی ہے وہ دفعہ دور ہو جائے گی اور ان کو شفا ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیر بات کر رہا ہوں حضرت۔ ماشاء اللہ حضرت جی، یہ نیا پروگرام ہمارے لیے، مریدین و محبین کے لیے، پوری امت کے لیے بطور تحفہ ہے حضرت جی آپ کی طرف سے، جزاک اللہ خیر حضرت جی۔ حضرت جی یہ مختصر سا خواب تھا جو 8 دن پہلے میں نے دیکھا تھا حضرت جی۔ حضرت جی آپ نے مجھے کوئی بڑا کام سونپا ہے جس کو مجھے پورا کرنا تھا، اور میں نے اس کام کو بہت جلد پورا کر لیا۔ پھر حضرت جی میرے ہاتھ میں ایک سند ہے، اس سند کو میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ نے اس سند پر دستخط کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس سند پر سورہ فاتحہ لکھا ہوا تھا۔ اور حضرت جی اس سے عجیب بات یہ تھی کہ آپ روزہ رسول پر حاضر تھے اور آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ عمران منیری تھک گیا ہے، اسے کھانا دے دیں۔ تو حضرت جی آپ کے گھر والوں نے مجھے تھالی میں کھانا، دال اور چاول ڈال دیا، پھر میں نے اسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے بیٹھ کر کھایا۔ حضرت جی اس کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء عمران خان منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت خواب آپ نے دیکھا، بہت مبارک ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے فیوز و برکات سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے اور میرے دل میں وہ رہتی ہے، آپ پر میری بہت توجہ اور نظر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، گویا کہ وہ اسی کا جو ہے وہ متمثل صورت آپ پر ظاہر ہوئی، اور ضرور آپ سے کام لیں گے انشاءاللہ۔ اور روزہ اقدس پر جو ہے حاضری موجود ہے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہمارے ساتھ ہے، اور اس ذریعے سے یہ فیض آپ پر پہنچے گا، اور ہمارے گھر سے کھانے کا ملنا، اس کا مطلب آپ کو دنیاوی خوشحالیاں بھی نصیب ہوں گی، اور جو ہے وہ دینی اور جو روحانی عزت اور مقام بھی ملے گا، اور ہمارے فیوز سے خوب آپ کو جو ہے نوازا جائے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں حسین زاہد منیری میری لینڈ سے بول رہا ہوں۔ لاسٹ ٹائم مفتی صاحب نے میرا لاسٹ اس فروری کا لاسٹ سنڈے جو پروگرام اسپانسر کیا تھا، تو وہ میرا نام حسین زاہد منیری ہے۔ تو ڈاکٹر نے 4 بائی پاس اور میرا وال بھی کھولنے کا ڈائنوز کیا تھا، کہ اللہ کے فضل سے نہ وال کھلا ہے نہ بائی پاس ہوئے، اس کے بغیر ہی اللہ نے 3 مہینے کے لیے ان کے اسٹیبل کر دیا سارا۔ اور چوتھی کی بھی آپ کی دعا سے انشاءاللہ ہو جائے گی، آپ کی دعا اور اللہ کی مہربانی سے سارا کچھ ہوا۔ اور ہر بندہ حیران ہے، ہر بندہ حیران ہے، اور میں بہت لوگوں کو یہ دیا وہ جو میں ہوم ریمیڈی بھی یوز کیا، اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا میں اس پروگرام کی آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اس کی بہت ضرورت تھی۔ اور میرا ایک چھوٹا سا خواب ہے، میں خواب یہ دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ سالن کھا رہا ہوں، وہ نا زعفرانی کلر کا سالن، اتنا ٹیسٹ ہے اس سالن کا کہ بیان نہیں کیا جائے، ایسا سالن میں نے کھایا ہی نہیں کبھی۔ روٹی کے ساتھ میں کھائی جا رہا ہوں، میں مزے لے رہا ہوں، تو سالن کافی بچ جاتا ہے، تو ایک دم سین چینج ہوتا ہے، تو میرے ہاتھ میں کوئی روٹی بچ جاتی ہے، تو میں وہ روٹی توڑ کے ایک ٹکڑا میرے ساتھ بندہ بیٹھا اسے دیتا ہوں۔ اچھا یہ خواب بتاؤ، میں روزہ افطار کر رہا ہوں، یہ وہ خواب ہے، میں رمضان کا روزہ افطار کر رہا ہوں، اور وہ یہ خواب ہے، میں روزہ افطار کرتے کی، تو وہ میں ساتھ میرے بندہ بیٹھا اسے میں روٹی دیتا ہوں، ایک ٹکڑا کر کے تھوڑی دیر بعد دوسرا ٹکڑا بھی اس کو دیتا ہوں، یہ خواب ہے۔ السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین زاہد منیری میری لینڈ سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، ہمارے وظائف سے ہماری دعاؤں سے آپ کو فائدہ پہنچا، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کے آپریشن سے بچا لیا اور صحت و عافیت دے دی۔ یہ سب اللہ کی لطف و عنایت ہے، ہم تو ایک واسطہ ہیں، اصل جو ہے حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی اور کے کلام کی برکات آپ جو ہے وہ جو ہے دیکھتے ہیں، اس کے ثمرات آپ کو ملتے ہیں، یہ سب آپ کی عقیدت محبت کا نتیجہ ہے۔ باقی خواب آپ نے جو دیکھا بہت خوبصورت خواب ہے، آپ جو سالن کھا رہے ہیں اور اتنا لذیذ سالن اور زعفرانی سالن، اور اس میں آپ کو لذت محسوس ہے اور روزہ افطار کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے حسن ظن رکھیں اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے، اور آپ جو ہے انشاءاللہ جنت اور بہشت کے کھانوں سے محظوظ ہوں گے۔
اور گویا کہ دنیا میں آپ جو عبادت، روزے کی عبادت، نماز کی عبادت کر رہے ہیں، ان عبادتوں کے قبول ہونے کی علامت ہے، جس کا ثمرہ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ظاہر ہوگا۔ اور آگے روٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ صدقات اور خیرات کے اندر کبھی بخل نہ کریں، آگے جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا اور پیاسوں کو پانی پلانا، یہ اپنا جو ہے وہ گویا کہ مشن رکھیں۔ جتنا موقع ہو جائے، ایک روٹی کا بھی ہو جائے، وہ آگے بانٹنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو زبردست خیر و برکت اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہے یہ نیا پروگرام شروع کرنے کے لیے، واقعی میں اس کی بہت ضرورت تھی۔ اچھا، میرا خواب یہ ہے مفتی صاحب کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں کہیں ایسے راستے جا رہی ہوں کہ گاڑی مجھ سے سنبھل نہیں رہی ہے، کبھی سیدھی طرف سے روڈ سے اتر رہی ہے، کبھی الٹی طرف سے، لیکن میں پھر اس کو کنٹرول کر لیتی ہوں، روڈ پہ لے آتی ہوں کہ اچانک سامنے سے ایک چھپکلی سی اڑتی بھی آتی ہے اور میرے ماتھے پہ لگتی بھی چلی جاتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ بچت ہو گئی، مگر ایک پھر سفید ڈاٹ سا دیکھتی ہوں پیشانی پہ اور سوچتی ہوں کہ درد تو نہیں ہے، پتہ نہیں بعد میں کہیں زہر وہر نہ پھیل جائے، اور بس میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بس مجھے آپ سے سوچا کہ یہ ابھی میں نے پروگرام سنا، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں خواب۔ جی بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، نئے پروگرام کی آپ نے مبارکباد پیش کی، ہم بھی خیر مبارکباد کہتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ استقامت کے ساتھ آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کے اس پروگرام کو جاری اور ساری رکھے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ حضرات کے لیے بھی نافع ہو، اور خواب کی تعبیر اللہ اپنے لطف و کرم سے ٹھیک ٹھیک عنوان کے ساتھ بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، لغزش و کوتاہی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور باقی خواب جو آپ نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے اور یہ چھپکلی لگی، اس کا مطلب آپ کے قریب کے عورتوں میں سے کوئی خاتون ہے جو چغل خور قسم کی ہے، چغلی کی اس کو عادت ہے، اس کا یہ تصرف ہے جو آپ پر جادو ٹونا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ کی گاڑی جو زندگی کی ڈگردو جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ جادو ٹونے کی وجہ سے آپ پر یہ کہ اٹیک کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ بچت میں ہیں، اٹیک جو ہے وہ پورا ہوا نہیں ہے، اس لیے آپ کی حفاظت ہے۔ آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جادو کے حوالے سے آیات اپنے اوپر دم کیا کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور 81 یہ روزانہ 11 دفعہ اپنے اوپر پھونک دیا کریں، اور چلتے پھرتے ہر وقت یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو اس کا ورد رکھیں، اور کبھی کبھی اپنے اوپر پھونک دیا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی فتنے سے محفوظ رہیں گی۔ اور ارد گرد میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کو چغلی لگائی بھگائی جائے کی عادت ہو، اس سے کوئی راز کے اور دل کی بات نہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام، آپ دونوں حضرات کی خدمت میں السلام حاضر ہو میرا، اور جی میرا نام فرح ہے اور میں لوزیانہ سے بات کر رہی ہوں، حضرت جی کے مرید ہیں، حضرت جی جانتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی اس پروگرام کے، بہت بے چینی سے انتظار تھا، اور شکر الحمدللہ آج بات بھی ہو رہی ہے۔ تو حضرت جی مجھے آپ سے خواب پوچھنا تھا، یہ لاسٹ ویک میں نے دیکھا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ میں حرم کے اندر، مکہ میں حرم کے اندر کعبے کے بالکل ساتھ کھڑی ہوں اور حرم کی تعمیر کر رہی ہوں۔ تو حرم کے جتنے بھی گنبد ہیں وہ میں نے سب کے سب شیشے کے سبز کلر کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے کلر ہے اس کلر کے بنوائے، اور چھوٹے بڑے، اور ان کے اوپر نقش کاری کا کام کروایا۔ تو چاشت کا وقت تھا، تو میں کسی کو بتا رہی تھی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جب دھوپ ان پہ پڑا کرے گی تو سب سے زیادہ چمکتا ہوا نا حرم نظر آئے گا، اور میں نے مدینہ اور مکہ دونوں کا کنیکشن نا ساتھ جوڑا ہے، تاکہ جو لوگ یہاں آئے ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی یاد رہے کہ وہاں بھی جانا ہے۔ تو بہت ساری باتیں میں لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ان گنبدوں کو اس طرح ڈیزائن کرنے کا مقصد کیا ہے۔ پھر میں مزدوروں کے ساتھ مل کے وہ گنبد چھت کے اوپر لے کے جاتی ہوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے لگاتی ہوں، وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ اب تک حرم میں ایسے گنبد نہیں لگے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، تو میری امی کی آج کل طبیعت خراب ہے، تو وہ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ آپ ان کی امی سے دم کرائیں، وہ ادھر باب السلام پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ مریضوں پہ دم کرتی ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ اور پھر اسی آدمی نے مجھے کہا کہ اور آپ کی ڈیوٹی حرم کے اس دروازے پہ ہے۔ تو بہت شکریہ حضرت جی، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ ٹھیک جی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرح لدھیانہ سے کال کر رہی ہیں اور اتنا خوبصورت خواب آپ نے بتایا۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ، اس پروگرام کو اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھے
اور استقامت کے ساتھ ہمیں بھی اس کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی خواب آپ کا تو یہ تو بالکل واضح ہے، بہت خوبصورت اور بہت ہی حسین اور بہت یہ وہ مرتبے والا خواب آپ نے دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جتنی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بالکل وہ مقبول ہیں. آپ کی عبادات کو اللہ نے قبول کیا ہے اور اللہ کے یہاں آپ کا جو قرب کا بہت اچھا درجہ متعین ہوا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ حرم کی خدمت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں خوبصورت ہو کر پیش ہو رہی ہیں. لہٰذا اپنی عبادات پہ زور رکھیں، تقوی اور للہیت کو بڑھائیں، ذکر و اذکار کے اندر جو منہمک رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص آپ کو نصیب ہوگا اور مکہ اور مدینہ دونوں کی توجہات آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ کو خوب ترقی ہوگی. بہت ہی مبارک اور اچھا خواب دیکھا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی. السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کی بیٹی نصیبہ بول رہی ہوں انڈیا سے. آج سے میں نے بھی اپنا نام نصیبہ منیری رکھ لیا ہے اور پہلے تو صرف مجھے مکہ مدینہ جانے کی خواہش تھی مفتی صاحب، اب تو مجھے امریکہ آنے کی خواہش ہو گئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ میرے لیے دعا کریے مفتی صاحب. میرا خواب یہ ہے نا کہ آج میں نے خواب دیکھا فجر کی نماز کے پہلے کہ میں فجر کا نماز پڑھ رہی ہوں اور میں کئی دن سے نماز قضا ہو رہی تھی فجر کی، تو بہت ٹینشن میں رہتی تھی کہ نماز کیوں قضا ہو رہی ہے، کیا ایسا گناہ ہو گیا دن بھر میں، اللہ تعالیٰ کیا ناراضگی ہو گئی ہے. تو آج میں نماز بھی الحمدللہ مجھے مل گئی فجر کی اور میں نے خواب بھی دیکھا کہ میں پڑھ رہی تھی. اور ایک خواب میں پاپا نے دیکھا، وہ خواب میں هو الحق الکبیر پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ انڈیا کے حالات سے مسلمان ہیں تو بہت پریشان رہتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، بہت سوچتے رہتے ہیں. تو بولے بیٹا خواب میں نا هو الحق الکبیر پڑھتے ہوئے دیکھیں. اس کے دونوں کی تعبیر بتا دیجیے اور میرے صحت کے لیے دعا کریے گا. بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نصیبہ بیٹی انڈیا سے کال کر رہی ہیں. آج تو جمعے کے خطبے میں آپ کے لیے دعا بھی ہوئی ہے ماشاء اللہ کہ اللہ نصیبہ بیٹی کے نصیب کو خوب خوب روشن رکھے اور خوب ظاہری بات کی دولت سے آپ کو مالا مال کرے. بہت ہی مسرت ہوئی اور آپ نے جو ہے پروگرام کو اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. باقی خواب آپ کا بہت اچھا ہے کہ مدینہ انشاءاللہ آپ کو حاضری نصیب ہوگی، مبارک ہوگا. اور آپ کے والد صاحب کے حوالے سے جو خواب آپ نے بتایا کہ وہ اللہ الحق الکبیر جو انہوں نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اسلام کو اور جو ہے وہ جو ہے پیغمبر اسلام کی دین کو جو غلبہ ہوگا ہندوستان کے اندر، انشاءاللہ باطل جو مٹے گا اور حق جو انشاءاللہ بلند ہوگا اور بڑائی حقیقی ہوگی انشاءاللہ. وہاں باطل جتنے بھی ڈھکوسلے کر لے وہ انشاءاللہ ایک وقت میں مٹنے والا ہے. تو بہت اچھی بشارت ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو دکھائی ہے اور خود آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت مبارک اور اچھے احوال و کیفیت کا اشارہ ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. حضرت. جی وعلیکم السلام. میں نعمان بول کے الوی سے. ماشاءاللہ پروگرام نیا شروع کیا، پروگرام بہت زبردست پروگرام ہے. حضرت مجھے بھی ایک خواب سنانا تھا سب لوگوں کی طرح. حضرت میں نے خواب میں آپ ہی کو دیکھا تھا جس میں آپ کو یہ خواب سنا رہا ہوں جو میں آپ کو بھی سناؤں گا. یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں خواب اور آپ اس کی تعبیر بتا رہے ہیں. حضرت میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک جگہ لیٹا ہوا ہوں، ایک ہال ہے جس میں لیٹا ہوں، لیکن وہ ہال کے اندر وہاں پہ ایک بہت کانفرنس ہو رہی ہے جس میں صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضرت تو ایک طرح سے میں راستے میں بیٹھا ہوں میں حضرت. تو حضرت سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ. تو کیونکہ میں سو رہا ہوتا ہوں حضرت مجھے اٹھاتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہو اور تم اپنی آنکھیں نہیں کھولو، سوتے رہو. اور مجھے گلے لگا کے کہتے ہیں کہ مجھے تم جتنی بھی تمہاری پریشانی ہے مجھے دے دو، میرے دل کے ٹرانسفر کر دو. تو حضرت بس یہ خواب دیکھا تھا میں نے کہا کہ کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا خواب میں کہ آپ سے میں تعبیر پوچھ رہا ہوں تو میں نے سمجھا کہ ضروری ہے آپ سے یہ شیئر کروں میں. تو اس کی پلیز تعبیر بتا دیں. ہم بہت شکریہ. ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھا. نعمان ماشاءاللہ کیلیگری سے کال کر رہے ہیں. آپ تو خود ماشاءاللہ سید زادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے کہ پیار کیا، محبت دی، توجہ دی. بہت مبارک خواب ہے، بالکل واضح خواب ہے اور انشاءاللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر توجہات نصیب ہو رہی ہیں اور آپ کی جو بھی دینی دنیاوی اخروی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر توجہات آپ کو نصیب ہوتی رہیں گی. دنیا میں بھی انشاءاللہ حسنہ نصیب ہوگا، آخرت میں بھی حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دولت آپ کو انشاءاللہ ملنے کی بشارت ہے.
لہذا آپ صلاۃ و سلام کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام بھیجیں، انشاءاللہ باقی میری نسبت سے بھی آپ کو انشاءاللہ فیض پہنچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم بھی آپ کو نصیب ہو گئی ہے، بہت مبارک کیفیت ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت، میں انڈیا سے رفتاب بول رہا ہوں، آپ کا مرید۔ ماشاءاللہ حضرت پہلے تو حضرت آپ کی ماشاء اللہ سے جو اسلام کی آپ کی قربانیاں ہیں جو آپ اس میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اس کی جزا عطا فرمائے۔ حضرت میرا خواب یہ ہے، کچھ مہینے پہلے مجھے آیا تھا، میری عمر 37 سال ہے، اور میں طارق جمیل صاحب سے ملنے کی بہت زیادہ طلب ہوئی تھی، تو میں نے پاکستان میں بہت اپروچ کیا کہ کسی سے کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، تو خیر نہیں ہو پائی۔ تو خواب میں کچھ دنوں بعد مجھے یہ آیا کہ طارق جمیل صاحب خود انڈیا میں بیان کرنے آئے ہیں، تو وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں بھی کھڑا ہوا ہوں ان کے پاس میں، تو وہ مجھے دیکھتے ہیں، تو لیکن کوئی بات نہیں ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے بیان کر کے باہر نکلتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر حضرت اکیلے ہوں تو میں بات کر لوں، تو میں پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں، تو جب ساتھ ساتھ چلتا ہوں تو وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ان کے ساتھ ساتھ چل دیتا ہوں، اور چلتے چلتے میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ابھی تم مجھ سے ملے تھے؟ میں نے کہا جی، میں نے خیال کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو پھر وہ ایک میدان میں جا کے ہم لوگ وہاں کھڑے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو بس یہ حضرت خواب آیا تھا اس کی تعبیر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الطاف آپ جو ہے ہمارے مرید ہیں، انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، پروگرام کو آپ نے پسند کیا، باقی خواب تو بہت خوبصورت دیکھا آپ نے، کہ آپ جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ کی محبت ہیں کہ ان کو اللہ نے آپ تک پہنچا دیا، ماشاء اللہ۔ خواب میں آپ کی ملاقات ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکوین حکمتیں ہوتی ہیں، تو گویا کہ جو چیز، جو توجہ اور جو ہے وہ آپ دعا مولانا طارق جمیل صاحب سے مل کر چاہتے تھے، تو گویا کہ بذریعہ خواب اور مبشرات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں آپ سے ملوا دیا، اور ان کے ساتھ آپ کو صحبت نصیب ہو گئی، اور ان کی جو بھی روحانی دعا اور توجہ آپ کو مل گئی۔ بہت مبارک خواب ہے۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی سے تو آپ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور آپ جو ہے گویا کہ ان کے ساتھ محبت کا حوالہ دے کے اللہ سے جو ہے گویا کہ اپنا اجر و بدلہ بھی مانگے، انشاءاللہ۔ اللہ والوں کی محبت جو ہے وہی اصل چیز ہے، جو کونوا مع صادقین کا قرآن کا حکم ہے، سچوں کے ساتھ لگے رہو، تو ماشاءاللہ ان سے محبت یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بشارت کی صورت میں دکھا دیا، بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت جی، ہمارے بھائی حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت جی میرے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے میں اذان دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میرے ماموں بھی تھے، لیکن پہلے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا، پھر اذان دے دیے انہوں نے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں نے کعبے میں اذان دی۔ جزاک اللہ۔ جی اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ انڈیا سے کال کر رہی ہیں، بہت خوبصورت خواب نے بتایا آپ نے کہ بھائی جو ہے کعبے میں اذان دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو ان کو حرمین شریف میں حاضری نصیب کریں گے، حج و عمرے کا سفر ان کو ملے گا، اور وہاں انشاءاللہ کعبے میں حاضر ہوں گے۔ دوسرا یہ کعبے میں اذان دینے کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے دعوت دین کا کام لیں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ دین کے اندر لگے رہیں، اور علم دین کے اندر اپنا اضافہ کریں، اور دینداروں کی صحبت اختیار کریں، اللہ ان سے دعوت دین کا کام لیں گے، اور پورے عالم میں انشاءاللہ دعوت دین کا کام آپ ان کے ذریعے سے پہنچتا رہے گا۔ بہت مبارک ہے، وہ اس میدان میں محنت کریں، علم و تقوی کے میدان میں، انشاءاللہ اللہ ان سے دین کا کام لیں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت ساری کالیں ہیں، ابھی تو میرے ٹیکس پہ آیا ہی نہیں ہوں، لیکن وہاں سے حکم آ رہا ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ختم ہونے سے پہلے ہمارے جو ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں یاسر سلیم صاحب، ان کی ساس ہے مدن اللہ، وہ بہت سیریس ہیں، آئی سی یو میں ہیں، تو انہوں نے دعا کی درخواست دی ہے کہ آپ دعا فرمائیں ان کے لیے۔ بالکل بالکل۔ یاسر سلیم صاحب ہمارے جو ہے ٹی وی کے پروڈیوسر یاسر سلیم صاحب کی جو ہے مدر ان لا جو ہے نصرت باجی جو ہے بیمار ہیں، اور ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ ہیں،
तमाम नाजरीन भी दुआ करें, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला नुज़रत बाजी को शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए, जो भी मर्ज़ व तकलीफ़ है उनकी रफ़ा हो जाए, और जो भी उनके जो वारसीन हैं उनको जो है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा दे, उनके आल औलाद की परेशानी को, उनके हस्बैंड जो है साबिर भाई जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी परेशानी अल्लाह दूर करे, और नुज़रत बाजी को अल्लाह सेहत व आफियत अता फरमा दे। हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं। और यासिर सलीम साहब भी परेशान इस हवाले से, आप हजरात भी सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है नुज़रत बाजी को शिफा कुल्ली अता फरमाए और आफियत के साथ उनकी उम्र को दराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इनकी बात फैलाना सदका जारिया है। जवाब की नीयत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।